بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء اشارہ۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اسماء اشارہ، لہذا اسماء اشارہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسماء اشارہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو دیکھنے میں آ رہی ہو۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اردو میں قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ، اور فارسی میں کہا جاتا ہے این، اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اردو میں بولا جاتا ہے وہ، اور فارسی میں بولا جاتا ہے آں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ او کے معنی بھی وہ ہیں اور آں کے معنی بھی وہ ہیں، تو کس مقام پر لفظ او بولا جائے گا اور کس مقام پر لفظ آں بولیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ او اس چیز کے لیے بولا جائے گا جو غائب ہو، اور آں اس میں اشارہ اس چیز کے لیے بولا جائے گا جو دور ہو لیکن نظر آ رہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کل مدرسے میں ایک لڑکا آیا تھا، وہ بہت ذہین تھا، جس لڑکے کا ذکر ہو رہا ہے وہ غائب ہے، تو اس کے لیے فارسی میں او بولا جائے گا اور کہیں گے او بسیار ذہین بود، وہ بہت ذہین تھا۔ اور اگر مثلاً کسی ایسی عمارت کے بارے میں جو دور سے دکھائی دے رہی ہو کہا جائے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو یہاں فارسی میں وہ کے لیے آں آئے گا اور کہیں گے آں بسیار خوب است، وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو جو چیز غائب ہو اس کے لیے او آتا ہے، اور جو چیز نظر آ رہی ہو اور دور ہو اس کے لیے آں آتا ہے۔ امید ہے کہ او اور آں کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگرچہ اردو میں او کا ترجمہ بھی لفظ وہ سے کیا جائے گا اور آں کا ترجمہ بھی لفظ وہ سے کیا جائے گا۔ اب یہ سبق دیکھ لیجئے۔ آں معنی وہ، یہ اسم اشارہ بعید یعنی دور کی چیز کے لیے آتا ہے۔ ای معنی یہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ آں جا وہ جگہ، این جامہ یہ کپڑا، آں اسبِ چابک وہ چالاک گھوڑا، این برادر من یہ میرا بھائی، کتاب این پسر اس لڑکے کی کتاب، زن آں جواں اس جوان کی عورت، کارد این مرد اس مرد کی چھری، آب این دریا اس دریا کا پانی، دختر آں مرد پیر اس بوڑھے مرد کی بیٹی، چاقوئے این پسر خوش خو اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو۔ واحد اور جمع۔ واحد اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے ایک چیز سمجھ میں آئے، جیسے ہم کہیں کتاب۔ کسی سے کہا جائے کتاب لے آؤ تو وہ ایک کتاب لائے گا۔ اور جمع اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس سے ایک قسم کی کئی چیزیں
سمجھی جائیں، جیسے کتابیں۔ فارسی میں واحد کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر واحد کا لفظ ذی عقل کے لیے ہے، یعنی مثلا انسان کے لیے، تو اس کی جمع بنانے کے لیے واحد کے آگے الف اور نون غنہ بڑھا دیا جائے گا۔ جیسے مرد کی جمع آئے گی مرداں، زن کی جمع آئے گی زنا۔ اور اگر واحد ایسی چیز پر دلالت کر رہا ہے جو ذی عقل نہ ہو، جیسے جانور ہیں یا جیسے غیر جاندار چیزیں ہیں، پیڑ پودا پتھر لکڑی، تو ایسے واحد کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں ہائے حوض اور الف بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے اسب کی جمع اسبہا، اور خر کی جمع خرہا، کار کی جمع کارہا۔ عام طور پر جمع بنانے کا یہی طریقہ ہے۔ یہاں پہلے دو خانے ہیں، پہلے میں واحد ہے، دوسرے میں جمع ہے۔ اسی طرح اس کے بعد دو خانے ہیں، اسی طرح اس کے بعد دو خانے۔ مرد مانے مرد، مرداں بہت سے مرد، یہ مرد کی جمع ہے۔ جامہ مانے کپڑا، جامہ مانے کپڑے۔ تو جامع میں جو ہا ہے یہ غیر ملفوظ ہے، یہ نہیں پڑھی جاتی، بس ہا سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کا زبر پڑھا جاتا ہے۔ جامہ میم کا زبر پڑھا گیا، خامہ میم کا زبر پڑھا گیا، نامہ میم کا زبر پڑھا گیا، غربا با کا زبر پڑھا گیا۔ ہا نہیں پڑھی جاتی، اس کو ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں اور ہائے مختفی بھی کہتے ہیں۔ جامہ ایک کپڑا، جامہ بہت سے کپڑے۔ چشم آنکھ، چشمان بہت سی آنکھیں۔ زن عورت، زنان بہت سی عورتیں۔ کار کام، کارہا بہت سے کام۔ اسب گھوڑا، اسبہا بہت سے گھوڑے۔ پسر لڑکا، پسران بہت سے لڑکے۔ دست ہاتھ، دستہا بہت سے ہاتھ۔ بندہ مانے غلام، بندگاہ مانے بہت سے غلام۔ اور بندہ کے معنی بندہ بھی ہوتے ہیں۔ مردان خدا، اللہ والے مرد۔ زنان ہند، ہندوستان کی عورتیں۔ پسران ماں، ہمارے لڑکے۔ جامہائے بندگاں، غلاموں کے کپڑے۔ کارہائے خدا، خدا کے کام۔ دستہائے شما، تمہارے ہاتھ۔ چشمان سیاہ، کالی آنکھیں۔ اسبہائے چابک، چالاک گھوڑے۔ یہ اس سبق کا عنوان ہے افعال ناقصہ۔ ہست مانے وہ ہے، ہستند مانے وہ ہیں، ہستی مانے تو ہے، ہستید مانے تم ہو، ہستم مانے میں ہوں، ہستے مانے ہم ہیں۔ جو معنی ان الفاظ کے ہوئے وہی معنی یہ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے ہیں۔ او ہست وہ ہے، آہاں ہستند وہ ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستے تم ہو، من ہستم میں ہوں، ما ہستے ہم ہیں۔ ہستند میں یہ نون دال کا ترجمہ ہے۔ ہستی تو ہے، یہ تو یا کا ترجمہ ہے۔ ہستے تم ہو، یہ تم یا اور دال کا ترجمہ ہے۔ ہستم میں ہوں، یہ میم کا ترجمہ ہے۔ ہستے ہم ہیں، یہ یا میم کا ترجمہ ہے۔ اور یہی ترجمہ ان الفاظ کا ہوگا
او ہست وہ ہے، آ ہستند وہ ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستے تم ہو، من ہستم میں ہوں، ماں ہستید ہم ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ ہست کی جگہ است بھی آتا ہے، اور ہستند کی جگہ نون دال آتا ہے۔ اس کو اس لیے کہ نون دال نون ساکن ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے تو اس کو اند سے تعبیر کرتے ہیں، اند آتا ہے۔ ہستی کی جگہ یا آتا ہے، ہستید کی جگہ اید یا دال آتا ہے، ہستم کی جگہ میم آتا ہے، ہستیم کی جگہ یا میم آتا ہے۔ یعنی جو معنی ہستیم کے ہیں وہی معنی ایم کے ہوں گے، جو معنی ہستم کے ہیں وہی معنی ام کے ہوں گے، جو معنی ہستید کے ہیں وہی معنی ایت کے ہوں گے، جو ہستی کے ہیں وہی معنی یا کے ہوں گے، جو معنی ہستند کے ہیں وہی اند کے ہوں گے، اور جو ہست کے ہیں وہی است کے ہوں گے، جیسا کہ آئندہ جملوں میں سامعین ملاحظہ کریں گے۔